لور خاصم داسي هغه داس سره دي کنه سپیټي سے مین کلاسونه خدا غدي کنه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس صحیح تھا. اوکے تو اسٹوڈنٹس آپ نے نوٹ بک پین پینسل سب کچھ تیار کر لیں. ٹھیک ہے. تو اگر کسی بات کی ضرورت ہوئی تو پھر آپ لکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سر سبلر وانده کې ښکاری دا لټ دار ته زلی کم. صحیح ده. دا امی والا پکې چپ کوي ښه کنه. بس فیمیل ته وایي او فیملی والا ته وایي چې یو قسم را نشي. صحیح ده. کائنڈلی. ٹھیک ده. اوکے. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مائکروسکوپک الیکٹروسٹیٹک افیکٹ آف ایگریگیٹس آف ایٹمس. آپ نے شاید لکھنا دیکھ لیا ہوگا. نہیں لکھنا دیکھ لیا تو یہ تھوڑا بلڈ سا ہے, اس کو ہم نے انلارج کیا ہوا ہے. تو ٹاپک کچھ اس طرح ہے مائکروسکوپک. ابھی تک تو ہم ایسے تھے نا کہ ایک چارج کی وجہ سے وہ الیکٹرک فیلڈ کو لے رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اب ہم مائکروسکوپک لیں گے, یعنی نمبر آف ایٹمز مالیکیولز, اس طرح مائکروسکوپک الیکٹروسٹیٹک افیکٹ. الیکٹروسٹیٹک افیکٹ ہے تو الیکٹروسٹیٹک افیکٹ میں یا ہم الیکٹرک فیلڈ کو ڈیل کرتے ہیں یا الیکٹرک پوٹینشیل کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم مائکروسکوپک الیکٹروسٹیٹک افیکٹ پڑھیں گے اور اس میں ڈیٹیل سے جائیں گے کہ جب ہم یہ ٹاپک کا نام ہے آف ایگریگیٹ آف ایٹمس. ایگریگیٹ آف ایٹم یعنی کچھ ان کا ایگریگیٹ ہم نے لیا, ایوریج ٹائپ لیا ہوا ہے. آف ایٹمس اس طرح کی سچویشن ہے اور یہ ہم نے ڈیل کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو مائکروسکوپک الیکٹروسٹیٹک افیکٹ آف ایگریگیٹ آف ایٹمس. ٹھیک ہے. اس کو ریموو کر دوں. ہیلو. یس سر. ٹھیک ہے. تو دیکھتے جاؤ. یہ ہمارے پاس ایک ارینجمنٹ ہے, مائکروسکوپک ارینجمنٹ ہے. اس میں نمبر آف ایٹمس ہیں. یہ بھی ایک ایٹم ہے, یہ بھی ایٹم ہے, یہ بھی ایٹم ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایٹمس ہوں, لیکن ہمارے پاس افیکٹ مائکروسکوپک ہونا چاہیے. وہ مٹیریل جو ہے وہ کم از کم مول کی ڈائمینشنز کا ہو. اس طرح ابھی جب اس سے پہلے ہم ارینجمنٹ کر رہے تھے تو اس میں ہمارے پاس جو چارجز تھے وہ پوائنٹ چارجز تھے. تو اب ہم نے پوائنٹ چارج نہیں لینا, نہ پوائنٹ چارج کی ڈینسٹی لینی ہے. ہم نے ایک بلک مٹیریل لینا ہے, مائکروسکوپک مٹیریل. تو یہ ہمارے پاس مول کی ڈائمینشن کا کوئی مٹیریل ہے اور مول کی ڈائمینشن میں ہمارے پاس 10⁻23 یا 10⁻26 نمبر تک ایٹمز یا مالیکیولز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس وہ ارینجمنٹ ہے اور اس میں ہم نے ایک والیوم لیا ہوا ہے, یہ اسمال والیوم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا والیوم جو ہے وہ اس کو ڈی وی بھی لکھ سکتے ہو یا یہاں پہ اس کو ڈی ای کیوب ایکس ڈیش بھی لکھ سکتے ہو. تو ہمارے پاس اس طرح کے ارینجمنٹ ہے. تو ہم پہلے اس چھوٹے ایلیمنٹ سے شروع کریں گے اور پھر ٹوٹل مائکروسکوپک مٹیریل کا ہم الیکٹرک فیلڈ کی بات کریں گے. تو پہلے ہم چھوٹے سے اس والیوم کی ڈی وی کی یا ڈی کیوب ایکس کی الیکٹرک فیلڈ لیتے ہیں. اور الیکٹرک فیلڈ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ الیکٹرک فیلڈ برابر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ سی جی ایس سسٹم لیا ہوا ہے تو 1/4πε0 یا کے کی ویلیو کو 1 دیا گیا ہے. یہ بات ضرور غور سے دیکھیں, ٹھیک ہے نا, کہ یہاں پہ سی جی ایس سسٹم کو اپلائی کیا گیا ہے. اور سی جی ایس سسٹم میں ہمارے پاس جو ہوتی ہیں ڈائمینشن, وہ کے کی جو ویلیو ہے وہ 1 کے برابر ہے.
تو یہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا ہوا، اور الیکٹرک فیلڈ کا فارمولا جنرلی تو ایسے ہوتا ہے کیو بائی، اگر ہم سی جی ایس سسٹم میں لیں کیو بائی آر اسکوئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹے سے اس طرح، اور پھر اس کو اگر یہاں پہ چینج کریں، یہ اسکوائر ہے ٹھیک ہے، یہاں پہ اس سائڈ میں تو کیوب لکھا ہوا ہے لیکن اس کو کیوب میں پھر چینج کریں گے، اور یہ یہاں پہ ڈی ای لکھ لیں، ٹھیک ہے، یہ ڈی ای ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈی ای ہو گیا، اور یہاں پہ میں اس کی جگہ پہ کیو کی جگہ پہ رو ڈی وی لکھ سکتا ہوں، یہ رو ڈی وی، ٹھیک ہے، اور نیچے آر اسکوائر آ گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کو میں اور بھی یہاں پہ یونٹ ویکٹر ہے کیونکہ الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی ویکٹر کوانٹٹی ہوتی ہے، تو اس کو میں اب چینج کر سکتا ہوں اس طریقے سے، آر کی جگہ پہ یہ یونٹ ویکٹر، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یونٹ ویکٹر کی جگہ پہ آر ڈیوائڈ بائی آر میں لکھ سکتا ہوں، اگر اس کی سمجھ نہیں آتی تو مجھے بتانے تاکہ میں یہ بھی پروف کر دوں، آر کی جگہ پہ میں اس طرح لکھ سکتا ہوں آر بائی آر، یہ اوپر ویکٹر اور نیچے ماڈولس، اور یہ آر اسکوائر ماڈولس اپنی جگہ، یہ میگنیچیوڈ ہے، اس طرح لکھ سکتا ہوں، یس سر. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو اور چینج کروں تو اس طرح لکھ سکتا ہوں، پہلے ہم نے چھوٹا والیوم لیا ہوا ہے تو اس کو میں اس طرح سکتا ہوں، رو ڈی وی کی جگہ پہ میں لکھ سکتا ہوں ڈی کیوب آر، اگر اس کی سمجھ نہیں آتی تو یہ بھی کر دیتا ہوں کہ ڈی وی ڈی کیوب آر کے کس طرح برابر ہے، اور یہ آر آر یہ تو ادھر ایبسولوٹ ہے، آر آر یہ آر کیوب ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہمارے پاس سچویشن، یعنی یہاں پہ ہم نے جو پوائنٹ لیا ہے وہ اس طرح ہے کہ یہاں پہ ڈائریکٹ اس پوائنٹ سے ہمارے پاس فاصلہ جو ہے وہ ایکس ڈیش ہے، اور آبزرور کے لحاظ سے، آبزرور کہیں یہاں پہ ہے، اس کے لحاظ سے ہمارا جو اس پوائنٹ کا جو فاصلہ ہے آبزرور کے لحاظ سے وہ ایکس ہے، تو یہ ہمارے پاس یہ والا ڈسٹینس ٹوٹل بنا ایکس مائنس ایکس ڈیش، تو ہم آر کی جگہ پہ آبزرور کے لحاظ سے ہم ہائی لیول پہ چارجز کے لوور لیول پہ چارجز کے درمیان ڈائریکٹ ڈسٹینس لیے جاتے ہیں، لیکن ہائی لیول پہ آبزرور کے لحاظ سے ڈسٹینس لیے جاتے، تو ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں، رو ڈی کیوب ایکس ڈیش ڈیوائڈ بائی ایکس مائنس ایکس ڈیش یہ ایبسولوٹ کیوب، یہ چھوٹے والیوم کے لحاظ سے یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ ہو گئی، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے پورے مٹیریل کے لحاظ سے، اسمال مٹیریل نمبر آف ایگریگیٹ ایٹم کے لحاظ سے ہم نے الیکٹرک فیلڈ معلوم کرنی ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں، اگر ہم نے مول کے حساب سے بات کی ہے، اور تو پھر یہ ہمارے پاس 10 کی پاور 23 اواگیڈروز نمبر یا 10 کی پاور، اگر کلو میں لو تو کلو مول لو تو 10 کی پاور 26 ایٹمز ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اگر مول لیتے ہو تو 10 کی پاور 23 نمبر آف ایٹمز ہوں گے، یہاں تک اگر بات کلیئر ہو گئی ہے تو میں اس کو مٹا دیتا ہوں، مٹا دوں، اس ڈرائنگ کو لکھ لیا ہو تو چلے لکھ لیں، لکھ لیا، اوکے، ہاں سر. ہاں سر. سب نے لکھ لیا، یس سر. اچھا مٹا دوں، خیال کریں کہ کوئی رہ نہ Yes, گیا sir. ہو، ٹھیک ہے نا، چلو میں مٹا دیتا ہوں، تو یہاں تک ہم نے کام کر لیا، یہاں تک ہم اپنی کیلکولیشنز کر لی ہیں، یہاں پہ یہ انٹرگرل نہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہم ہول مٹیریل کے لیے یہ جو ٹوٹل ایٹمز ہے ان کے لیے الیکٹرک فیلڈ لیتے ہیں،
तो क्या करेंगे, इस छोटे से वॉल्यूम को ये इसको हमने छोटे छोटे वॉल्यूम में और सब सेम साइज के हैं। अगर सब सेम साइज को हो तो फिर हम इंटीग्रल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो फिर हम समेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये बात याद रखें कि इंटीग्रल और समेशन में फर्क क्या है कि समेशन और इंटीग्रल सेम चीज है। समेशन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो सकता है अगर हमारे पास वो सब एलिमेंट एक जैसे, अगर सब एलिमेंट एक जैसे हैं तो हमने एग्रीगेट इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर, जो हमें यहाँ के एटमों के लिए ली, यहाँ के एटमों के लिए ली, यहाँ के लिए, तो अब हमें पूरे बल्क मटेरियल की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम दोनों साइड पे इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। तो इधर भी हमने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया और इधर भी हमने, तो ये इसके साथ हो गया। तो ये हमारे पास टोटल मटेरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, टोटल मटेरियल की। अब हमने अपने काम की तरफ जाना है, और अपने काम की तरफ कैसे जाना है, अपने काम की तरफ इसका हमने यहाँ पे ऐसे है कि मटेरियल के अंदर यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं है, आइसोट्रोपिक सिचुएशन नहीं है। आइसोट्रोपिक सिचुएशन नहीं है तो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो अब हमने एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, और ये हमारा मेन टॉपिक है। हमारा मेन मकसद है कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू इधर, क्योंकि यहाँ पे कुछ फर्ज करे हमारे पास जो है वो अरेंजमेंट सेम नहीं है तो फिर डिफरेंट होगी। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो मेन काज है वो हम एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। और एवरेजिंग का तो आप लोगों को पता है कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो तो हम 1 2 3 पे उसको डिवाइड करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्जेस के हिसाब से होती है, वो 3 डायमेंशनल होती है। वो एक डायरेक्शन में भी होती है, दूसरी डायरेक्शन इधर भी होती है, इधर भी होती है, इस डायरेक्शन में भी होती है, और हमारे पास एक्स डायरेक्शन में भी होती है, वाई में भी होती है। तो हम जब एवरेज लेंगे, यहाँ पे जो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई है, ठीक है। अब हमने एक कुछ जगहों पे कम थी, कुछ जगहों पे ज्यादा थी, ये मटेरियल यूनिफॉर्म नहीं था, तो अब हमने इसका एवरेज लेना है। तो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एंगल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास एंगल ब्रैकेट हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम की है वो सबको इकट्ठा कर लोगे, एक एक वैल्यू जो अभी हमने इंटीग्रल लिया हुआ है सबको इकट्ठा किया, यहाँ पे सबके लिहाज से इकट्ठा किया, उसको ये टोटल वॉल्यूम जो है इस पे डिवाइड कर। जब इस पे डिवाइड कर लोगे तो हमारे पास एग्रीगेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एटम की आ जाएगी, यानी सब एटमों की एक जैसी नहीं है, कुछ की कम है, कुछ की ज्यादा है, तो सबकी दरमियानी वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये हमारे पास वो कैलकुलेशन अभी जो हमने पहले की, वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्मॉल वॉल्यूम के लिए आए, फिर हमने टोटल वॉल्यूम के हमने मुख्तलिफ वॉल्यूम लिया, उन सबको इकट्ठे, एक तादाद साइज उनका एक जितना था, साइज हमने सेम लिया, लेकिन मसला जो था वो सबकी चार्ज डेंसिटी इनसाइड सेम नहीं थी, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट सबको इकट्ठा किया और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम की। ये तो टोटल बहुत ज्यादा है। अब हमने उस हर एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमने दरमियानी वैल्यू मालूम करें। दरमियानी वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लेंगे, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो एवरेज इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसको हमने डिवाइड किया है वॉल्यूम पे। तो ये हमारे पास जिस तरह हम डेंसिटी लेते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको इस तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी कहा जा सकता है। सेम सिचुएशन अराइज होती है चार्ज डेंसिटी की, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हमने सेम लिए हुए हैं लेकिन चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट है। तो एवरेज चार्ज डेंसिटी कितनी है, आप टोटल चार्ज डेंसिटी ले लोगे, ये टोटल चार्ज डेंसिटी हो गई मटेरियल की, क्योंकि हमने इंटीग्रल ले लिया टोटल वॉल्यूम का। इन्होंने यहाँ पे फर्ज करे कोई जीटा वॉल्यूम लिया हुआ है चार्ज डेंसिटी
کے لیے، ٹھیک ہے، یا اس کے لیے پہلے سے وہ ایکس کے لحاظ سے ڈفرینٹ کر دیا ہے، لیکن یہ بھی کوئی ایکسیس ہے، کوئی ڈائمینشن ہے، صرف سمبولیکلی ڈفرینٹ ہے. تو اس کو بھی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پھر وہ جو یہاں پہ ڈینسٹی ہے اس کو بھی ایوریج لے لیں. لیکن ہم نے الیکٹرک فیلڈ لے لی، اب ہم تو جو ایوریج چارج ڈینسٹی ہے وہ جس کو رو سے ظاہر کیا جاتا ہے، اگر یہ والیومیٹرک نہ ہوتی، سرفیسز ہوتی، ہم پھر سرفیس چارج ڈینسٹی یوز کرتے. لیکن ابھی ہمارے پاس یہ والیومیٹرک ارینجمنٹ ہے، ایک بلک مٹیریل ہے، تو اس کی چارج ڈینسٹی جو ہے کچھ جگہوں پہ کچھ ہے، تو ٹوٹل چارج ڈینسٹی تو ایک جگہ پہ یونیفارملی کتنی ہوگی، میتھمیٹیکلی یہ ایوریجنگ ہے، تو ٹوٹل چارج ڈینسٹی کو ٹوٹل والیوم پہ ڈیوائڈ کر لو گے تو ہمارے پاس آ جائے گی ایوریج چارج ڈینسٹی. تو یہ ہمارے پاس سچویشن ہے جب ہمارے پاس ایک بلک مٹیریل ہوتا ہے اور اس میں ہم نے الیکٹروسٹیٹک کو ڈیل کرنا ہے. لیکن الیکٹروسٹیٹک کو ڈیل کرنے پہ یہاں پہ جو چارج کی ارینجمنٹ بے شک ہے لیکن سب ایک جتنے نہیں ہیں، ڈفرینٹ ہیں. تو پھر اس کیس میں ہم ایوریجنگ لیتے ہیں، ایوریج الیکٹرک فیلڈ لیتے ہیں اور ایوریج چارج ڈینسٹی لیتے ہیں. یہ ریئلسٹک اپروچ ہے. آپ لوگوں نے جو ابھی تک الیکٹروسٹیٹکس پڑھی ہے یا لوور لیول پہ پڑھی ہے تو آپ نے کوئی ریئل مٹیریل کو ٹچ نہیں کیا ہوگا. تو یہ ریئل مٹیریل ہے جو نیچرلی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کی ہم پھر الیکٹروسٹیٹک کیسے کریں گے اگر اس میں چارج ڈینسٹی یونیفارم نہیں ہے، الیکٹرک فیلڈ یونیفارم نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی ارینجمنٹ ہے جب ریئل مٹیریلز کو ڈیل کیا جاتا ہے، تو اس کیس میں ہمارے پاس یہ سچویشن ہوتی ہے. اب نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں. تو اس میں یہ آپ لوگوں نے لکھ لیا؟ ہیلو؟ نہیں سر، تھوڑا صبر کرو سر. اچھا، پھر آپ کے ساتھ خیر یہ شیئر بھی کریں گے لیکن لکھنا ضروری ہے. یس. جب لکھ لو تو مجھے بتا دو. ہو گیا ہے سر، بس. سب کا ہو گیا ہے. حساس صاحب آپ آئے نہیں؟ گھر میں تھا سر، تھوڑا مسئلہ تھا اس کا. اچھا، اور اسائنمنٹ سب کو مل گئی؟ ڈسکس کروں گا سر. اچھا، ہاں اسائنمنٹ سر، سب اسائنمنٹ تو سبمٹ کیا ہے سر، اسائنمنٹ سبمٹ کیا ہے. آپ کے اسائنمنٹ ایک سوال رہتا ہے سر، اس کو کریں گے تو پھر انشاءاللہ اچھا، ایک کل یا دیکھو، ایک پرسوں میری سبمٹ کریں پرسنل گے. اسائنمنٹ ہے اور دوسری جو ہے یونیورسٹی کی آفیشیل اسائنمنٹ ہے. میری والی بھی کرنی ہے اور یونیورسٹی والی بھی ٹائم میں سبمٹ کر لو. خیر میری والی میں تھوڑا سا آپ ٹائم دے دو کیونکہ وہ کام زیادہ ہے. یس سر. ٹھیک ہے، یس سر. تو اس سر کو آپ کے والے میں بس فرسٹ چیپٹر کے نومیریکل کرنے ہیں نا سر؟ ہاں، وہ 24 نومیریکلز ہیں. اوکے سر. وہ ٹھیک ہے تھوڑا نا؟ سا ٹائم لے گا، باقی ہاں اور ہاں خیر ہے، انشاءاللہ. ٹائم لے لیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اس کو میں سٹاپ کر لیتا ہوں شیئرنگ کو. اب نیکسٹ کی تھینک طرف یو سر. چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے تھینک. ابھی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں کہ اور چیزوں کی کیا کیا ایوریجز ہوگی. اچھا، اچھا، تو یہ سلائیڈ نظر آ رہی ہے؟ اوکے، یس سر، تھوڑا بلڈ ہے سر لیکن. ٹھیک ہے، اس سے اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو
یہ نہیں ہے کہ اگر سچویشن ڈفرینٹ ہے ہمارے پاس بلک مٹیریل جو ہے وہ اس میں مختلف قسم کے چارجز ہیں اور ارینجمنٹ ڈفرینٹ ہے. بے شک ہم نے والیوم سیم لیے ہوئے ہیں لیکن ٹھیک ہے والیوم لیے ہوئے ہیں لیکن ڈفرینٹ ہے. تو اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ایوریج الیکٹرک فیلڈ ہوگی. ٹھیک ہے اور سب کا یہاں پہ جو ارینجمنٹ ہوگی وہ ایوریج الیکٹرک فیلڈ کاؤنٹیبل ہوگی کیونکہ کچھ جگہوں پہ الیکٹرک فیلڈ زیادہ ہوگی کچھ جگہوں پہ کم ہوگی تو ہم ایوریج لیں گے. تو ہمارے پاس ایوریجنگ بہت امپورٹنٹ ہے بلک مٹیریل میں. پھر ہمارے پاس اگر وہ مٹیریل جو ہے کنڈکٹر نہیں ہے اور وہ سیمی کنڈکٹر ہے یا انسولیٹر ہے انسولیٹر کو زیادہ کنسیڈر کرو سیمی کنڈکٹر کو زیادہ کنسیڈر نہ کرو تو اس میں پولرائزیشن ہوگی. اور یاد رکھو کہ پولرائزیشن اگر ہمارے پاس چارجز ڈفرینٹ ہے تو ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ پولرائزیشن ہوگی. تو ہم سب پولرائزیشن کو اکٹھا کریں گے اور جمع کریں گے ان کا ایوریج لے کے اور پھر جتنے نمبر آف مالیکیولز ہیں ان کے سامنے تو ہمارے پاس ٹوٹل پولرائزیشن آ جائے گی. اس طرح ہمارے پاس ایوریج چارج ڈینسٹی لیں گے. ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ ویکٹر ہے لیکن شاید یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو. ڈسپلیسمنٹ ویکٹر آپ لوگوں نے پڑھا ہے؟ ہیلو جس سر پہلے پڑھا تھا سر لوور کلاسز میں پڑھا ہے. ڈسپلیسمنٹ ویکٹر کیا ہوتا ہے؟ سب یہ ابھی تو بھول گئے ہیں لیکن پڑھا ہے ایسا دیکھنا پڑے گا ایک بار. اچھا ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ریئل مٹیریلز ہوں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں ایوریجنگ لیتے ہیں اور ہمارے پاس ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایوریجز ہوتی ہیں. یونیفارمٹی نہیں ہوتی تو اگر یونیفارمٹی نہیں ہے تو ہم ایوریج لیتے ہیں وہاں پہ پھر ہم ایوریج الیکٹرک فیلڈ لیتے ہیں اور وہاں پہ ہم ایوریج ڈینسٹی لیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو پولرائزیشن ہوتی ہے وہ سب کا پہلے ایوریج لے لیتے ہیں. یہ پولرائزیشن کو غور سے دیکھیں کہ اس طرح ہے کہ یہاں پہ پولرائزیشن بنی Q انٹو ڈی ڈائپول مومنٹ بنا. ٹھیک ہے ایک جگہ پہ دوسری جگہ پہ دوسری سب کا ہم ایک جگہ پہ کم ہے ایک جگہ پہ زیادہ ہے کیونکہ چارجز ایک جیسے نہیں. پھر سب کا ایوریج لے لو گے پھر ٹوٹل جو پولرائزیشن لو گے ان سب اس ایوریج کو پھر نمبر آف آپ کے پاس جتنے پولرائز وہ ایلیمنٹ بنے ہوں گے یا پولرائز ایٹم بنے ہوں گے ان سب سے ملٹیپلائی کر لو گے تو ٹوٹل پولرائزیشن آپ کے ساتھ بن جائے گی. ایوریج ڈینسٹی تو ایسی ہوتی ہے کہ درمیانی ڈینسٹی ٹوٹل مٹیریل کی ڈینسٹی پہلے ایوریج لے لو گے اور پھر نمبر آف جتنے ہمارے پاس ایٹمز ان کے ساتھ تو تمہارے پاس ٹوٹل ڈینسٹی آ جائے گی. یہ باتیں بہت غور طلب ہے اور یہ یاد رکھیں کہ یہ میتھمیٹیکل ٹرم ہے یہ ریالٹی نہیں ہے. ریالٹی میں ایک فیلڈ ایک پولرائزیشن ایک ڈینسٹی تھرو آؤٹ دا مٹیریل نہیں ہے. ہم نے ان کو میتھمیٹیکلی ایوریجنگ جو ہے وہ میتھمیٹیکل ٹرم ہے وہ ریالٹی نہیں ہے. یہ بات تو پتہ ہے نا کہ ایوریجنگ میتھمیٹیکل ٹرم ہے ریالٹی نہیں ہے. اس بات کی سمجھ آتی ہے؟ ایوریجنگ از اے میتھمیٹیکل ٹرم ناٹ دا ریالٹی. ہیلو نہیں سر ذرا ایکسپلین کرے. اچھا دیکھو نا کہ فرض کرے آپ کے گھر کا بل ایک مہینے 1200 آیا. ٹھیک ہے بجلی کا یا کسی چیز کا بھی دوسرے مہینے 1500 آیا. یہ حقیقتیں ہیں. ٹھیک ہے ہاں تیسرے مہینے آیا 1300. ٹھیک ہے اب اس کا ایوریج لے رہے ہیں ایوریج میتھمیٹیکل ٹرم ہے تو ان کا ہم ایوریج لے رہے ہیں یہ ایوریج ہو گیا تو اس کو ٹوٹل کو جمع کرو گے اور نمبر آف منتھس پہ ڈیوائڈ کر تو یہ 2700 یہ ہو گیا 4000. 4000 ہو گیا کتنے مہینے 3 مہینے ہیں. ٹھیک ہے ایوریج آیا. ٹھیک ہے یہ تقریباً 13.3 آیا 1300.3 سمجھ آ گئی یہ ایوریج آیا نا ہر مہینے کا. ٹھیک ہے تو ہر مہینے تو اتنا بل نہیں آیا. صحیح تو ایوریجنگ جو ہے وہ میتھمیٹیکل ٹرم ہے وہ
اس کی درمیانی ویلیو معلوم ہوتی ہے میتھمیٹیکلی. حقیقت میں وہ چیز اتنی آئی ہوئی نہیں ہوتی, کبھی زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کم ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ایوریج ہم نے ڈینسٹی لی ہے, تو یہ ان سائڈ دا مٹیریل جب ہم اس کو لے رہے تھے تو کچھ جگہ پہ ڈینسٹی کم تھی, کچھ جگہ پہ زیادہ تھی, تو ہم نے اس کی درمیانی ویلیو لی اور ہم نے کنسیڈر کیا کہ ہر ایک کی اتنی ڈینسٹی. آپ کا یہاں پہ جو ایوریج ویلیو آئی 1300.3 آئی, تو آپ نے کنسیڈر کیا کہ میرا بل ہر مہینے اتنا اتنا آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن حقیقت میں اتنا تو نہیں ہے. تو یہاں پہ جب ہم نے ایوریج الیکٹرک فیلڈ لی ہے یا ایوریج ڈینسٹی ہے لی ہے یا ایوریج پولرائزیشن, تو ہم نے سب کی درمیانی ویلیو لی ہے, سب کو جمع کیا ہے اور نمبر آف اس والیوم پہ ڈیوائڈ کیا, تو ہمارے پاس سب کے لیے درمیانی ویلیو آ گئی. حقیقت میں کچھ کی کم ہے اور کچھ کی زیادہ ہے, لیکن ایوریجنگ جو ہے ہمیں فارمولے میں استعمال ہونے کے لیے آسانی ہوتی ہے, کیونکہ ہم سب کے لیے ایک ویلیو استعمال کرتے ہیں, کبھی زیادہ اور کبھی کم استعمال نہیں کرتے, تو ہمارے پاس یہ ٹائم بچا لیتا ہے. اگر ہم ایوریجنگ نہ کریں تو ہر جگہ کے لیے ہم علیحدہ ویلیو معلوم کریں گے. ٹھیک ہے. So, in case of material having not uniform charge density and not uniform electric field, so we take the averaging method. And averaging is a mathematical term, and it gives an average value to every term. The reality may be some atoms or molecule will have that electric field or that density, and some will not have. But we assign that mathematical value to all the atoms in the bulk material, macroscopic material, so we can use it mathematically very easily. ٹھیک ہے جی, یہاں تک لکھ لیا یہ. ہاں سر یہ ڈسپلیسمنٹ کا بھی سمجھائے. ڈسپلیسمنٹ کا نیکسٹ لیکچر میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ابھی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے. اس کو شیئرنگ سٹاپ کر لیتے ہیں. اوکے, یہ نظر آ رہا ہے؟ ہیلو, Yes, sir. نظر آ رہا ہے؟ Yes, sir. Yes, sir. اوکے. Yes, sir. So this is a topic of simple dielectrics and boundary condition. Simple dielectrics. ڈائلیکٹرک کو انسولیٹر میں کیا فرق ہے؟ سمپل ڈائلیکٹرک ڈائلیکٹرک کو انسولیٹر میں کیا فرق ہے؟ سر چې کله موږ یو انسولیټر میټیریل واخلو هغه ان د پریزنس اف الیکټریک فیلډ کې د وپای کې موږ سره ډایپول مومنت اپیئر شي دا د ډایلیکټریک میټیریل دی. ویری گڈ. سمپل ڈائلیکٹرک اینڈ باؤنڈری کنڈیشن, یہ ٹاپک ہے. یہ ٹاپک کا نام ہے. ٹھیک ہے, اگر اوپر تھوڑی سی کٹنگ ہو تو اس کو لکھ لیں. سمپل ڈائلیکٹرک اینڈ باؤنڈری کنڈیشن لکھ لیا. یس سر. اوکے, ریموو کرتا ہوں. ٹھیک ہے,
صحیح ہے. سمپل ڈائلیکٹرک Okay, اینڈ باؤنڈری کنڈیشنز. اوکے, تو یہ ہمارے پاس ایک سمپل ڈائلیکٹرک ہے اور اس کی ہم پھر باؤنڈری کنڈیشن کی طرف آئیں گے. لیکن ہمارے پاس یہ ڈائلیکٹرک جو ہے پہلے کیس میں جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا, نارمل سچویشن ہوتی ہے, تو ڈائلیکٹرک میں ایٹم سفیریکل ہوتے ہیں, سفیریکل شیپ میں ہوتے ہیں, گول. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ارینجمنٹ ہے. جب الیکٹرک فیلڈ باہر سے نہیں ہوتی, اس پہ الیکٹرک فیلڈ نہیں لگی. ٹھیک ہے, الیکٹرک فیلڈ جو ہے ہمارے پاس 0 ہے, تو اس کیس میں ہمارے پاس جو ہے ایٹم سفیریکل ہیں. لیکن جب ہم اس پہ الیکٹرک فیلڈ اپلائی کر لیتے ہیں, اب اس کیس میں ہم نے اس ڈائریکشن میں الیکٹرک فیلڈ اپلائی کر لی ہے, تو الیکٹرک فیلڈ اپلائی کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس ادھر جو ہے نیگیٹو, یہ اوبلانگ ہو جاتے ہیں. اس میں یہ اوبلانگیشن یہ بہت کم ہوتی ہے, بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ان سر کے یہ اندر اسپیسیفک الائنمنٹ کی وجہ سے ہو جاتی ہے. الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے ہو جاتی ہے. یس سر, تو اس میں چارج لائن ہو جاتے ہیں سر. ہاں یہ بالکل, oblong ہو جاتے ہیں. ہاں پولرائزیشن کریٹ ہو جاتی ہے, ڈائپول مومنٹ کریٹ ہو جاتے ہیں, اوبلانگ ہو جاتے ہیں. بالکل یس سر. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی یہ تو ڈائلیکٹرک ہے. تو ڈائلیکٹرک میں جو ہے نیوکلس کا کنٹرول الیکٹران پہ زیادہ ہوتا ہے اور فری الیکٹران بہت کم ہوتے ہیں. چارج جو ہوتا ہے نیوکلس کے ساتھ ٹائٹلی باؤنڈ ہوتا ہے ڈائلیکٹرک میں. اسی وجہ سے ان کو اگر بیٹری اپلائی کرو تو اس میں الیکٹران فلو نہیں کرتا, کیونکہ الیکٹران اپنے نیوکلس کے ساتھ ٹائٹلی باؤنڈ ہوتے ہیں. اور ان کی کچھ الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے 8 ویلیو کی ہوتی ہے. ان سائڈ جو مٹیریل کے اندر پازیٹیو نیگیٹو کی آپس میں الیکٹرک فیلڈ ہے پر سینٹی میٹر ہوتی ہے. 8 نیوٹن یا جو ہے نیوٹن میٹر, اتنی یہ بہت بڑی ویلیو ہے. تو اسی وجہ سے اس کے یہ ڈائلیکٹرک کو اگر باہر سے بہت زیادہ بھی بجلی اپلائی کرو نا, تو اس میں الیکٹران فلو نہیں ہوتے, کیونکہ ان کی ان سائڈ کی جو الیکٹریسٹی ہوتی ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. ڈائلیکٹرک کیوں الیکٹران فلو نہیں کرتا؟ سر یہ دوبارہ بولے سر, نہیں سنا. یہ غور سے دیکھو, اچھا اس بات کو غور سے سمجھو اور سنو. ہمارے پاس جو ڈائلیکٹرک ہوتے ہیں ان کو جب ہم سوئچ دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا تیلی کو جب ہم دے دیتے ہیں سوئچ کے اندر, تو الیکٹران فلو نہیں کرتے, ایون اس میں الیکٹران ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بات سن رہے ہو نا؟ تو ان کے نیوکلس کے اور الیکٹران کے درمیان جو الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے, ایک طرف سے نیگیٹو والی الیکٹرک فیلڈ اور دوسری طرف سے پازیٹیو والی الیکٹرک فیلڈ, وہ ایکسٹرنل سے زیادہ ہوتی ہے. وہ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں, وہ موشن نہیں کرتے. سمجھ آ گئی بات؟ سر یہ ریکارڈنگ آن کر دیا اپنا. اوہ ریکارڈنگ بند ہے. What the hell؟ کیا مصیبت ہے یار, یہ تو بتایا کرو نا.